رب العالمین والصلاة والسلام علی سید و اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ الکاملین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زر نیوز کے چینل سے آپ کا میزبان حماد علی حیدری آپ کی خدمت میں سلام محبت عرض گزار ہے۔ خلاصۃ القرآن کا خوبصورت سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج اس میں پارہ نمبر 27 انشاءاللہ اس کا خلاصہ ہم گزارش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پارہ نمبر 27 میں اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا ذکر فرمایا ہے ان میں سب سے پہلے سورۃ زاریات کا کچھ حصہ اس کے اندر ذکر فرمایا گیا ہے۔ سورۃ زاریات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو اللہ رب العالمین کے فرشتے آئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خوشخبری عطا فرمائی اور ساتھ ہی ایک اور خبر عطا فرمائی۔ خوشخبری یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو طویل عرصے تک تقریباً مفسرین نے لکھا کہ آپ کی عمر مبارک 80 یا 90 سال تک پہنچ چکی تھی اور آپ اولاد نرینہ کی اللہ کے ہاں دعا فرما رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے پارہ نمبر 27 میں جس چیز کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو ابراہیم کی جانب بھیجا اور فرشتوں نے جا کے جناب ابراہیم کو بشارت دی کہ اے ابراہیم، اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے اور آپ کو جناب اسماعیل علیہ السلام کی اللہ کی جانب سے مبارکباد دی جاتی ہے، آپ اس کی مبارکباد قبول فرمائیں۔ یعنی اللہ رب العالمین کے نبی کو دعا کی قبولیت اور بیٹے کی بشارت کا پہلے تو ذکر یہاں پہ فرمایا گیا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے کہ اولاد کے لیے ذکر کرنا، اولاد کے لیے اللہ کے ہاں دعا کرنا، یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ہاں دعا کی قبولیت کے لیے انتظار کرنا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ رات کو دعا کریں اور صبح ہماری دعا پوری ہو جائے، یا صبح دعا کریں اور سورج نکلنے سے پہلے ہماری دعا پوری ہو جائے۔ قرآن کا مزاج یہ ہے، آپ دیکھیے کہ نبی کا مزاج یہ ہے کہ نبی ہو کر، بلکہ صرف نبی نہیں، جد الانبیاء ہو کر، اللہ کے دوست ہو کر دعا بھی ہے اور پھر دعا کے ساتھ آپ صبر بھی فرما رہے ہیں۔ اور مفسرین نے 80 یا 90 سال کی عمر تک لکھا کہ آپ دعا مانگتے رہے اللہ کے ہاں اور اللہ رب العالمین سے دعا کی قبولیت کے لیے گزارش کرتے رہے، اور پھر اس کا اجر دیکھیے، آپ دعا بھی کی ہے، دعا کے ساتھ صبر بھی ہے، اللہ نے اس کا اجر یہ دیا ہے کہ پھر بیٹا بھی کوئی عام نہیں بلکہ حضرت اسماعیل جیسا بیٹا ایک نبی عطا فرمایا اللہ رب العالمین نے۔ خود بھی نبی ہیں، آپ کا بیٹا بھی نبی، اور پھر اللہ رب العالمین نے جناب اسماعیل علیہ السلام سے جو ابراہیم علیہ السلام کو اور مزید عزت عطا فرمائی۔ ابراہیم پہلے ہی عزتوں والے، لیکن اللہ نے اور جو عزتیں عطا فرمائیں، آج صدیاں گزر گئی ہیں، جناب ابراہیم کا نام بھی باقی ہے، جناب اسماعیل کا ذکر بھی باقی ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ جس جگہ پہ چلی ہیں صفا اور مروہ، وہ پہاڑیاں بھی اللہ نے اپنی نشانیوں کے طور پر ذکر فرمائی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے ہاں جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ ہمیں صرف بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازتا ہے، صرف وہ دیکھتا ہے اس بندے میں صبر کتنا ہے اور یہ بندہ اپنی بات پر کہاں تک قائم ہے اور میری جانب کہاں تک رجوع فرما رہا ہے۔ تو اس میں ایک تو دعا، اور پھر دوسرا دعا کرنے کے بعد صبر کرنے کے بارے میں تلقین ہمیں ملتی ہے۔ پھر دوسری چیز، جناب لوط علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کو اللہ رب العالمین کی جانب سے جناب ابراہیم کو خبر دی گئی کہ اللہ کی جانب سے حکم دیا گیا ہے فرشتوں کو، اور فرشتوں نے آ کے گزارش کیا کہ اے ابراہیم، ہم قوم لوط کو تباہ کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ حضرت لوط علیہ السلام نے طویل عرصے تک انہیں سمجھایا، اللہ کا پیغام دیا، برائیوں سے رکنے کا کہا، اپنی رسالت کا اقرار کرنے کا کہا، لیکن اس قوم نے آپ کی بات سے روگردانی کی اور آپ کی بات کو پس پشت ڈالا۔ اب فرشتوں نے آ کے کہا کہ اے ابراہیم، آپ کے ہاں خوشخبری یہ ہے کہ اللہ آپ کو اولاد دیتا ہے، اور دوسری خبر یہ ہے کہ ہم قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے اللہ کی جانب سے آئے ہیں، اور آج قوم لوط کو تباہ کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، مومنین کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور مومنین کے حوالے سے جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ مومنین کا
ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یعنی مومنین کی صفات جیسے پارہ نمبر 1 شروع میں اللہ نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز جہاں دین کا ستون ہے اور عبادات کا مغز ہے، اسی طرح جو باقی معاملات ہیں ان کا مغز، یعنی آپ اگر دین کو کہیں دو چیزوں کے اندر تقسیم کرنا یا دین پورے کے پورے کو سمجھنا، تو حقوق اللہ کے حوالے سے جو چیز بہت زیادہ اہمیت کی حامل قرآن میں ہے وہ نماز، جس پر زور دیا گیا کم و بیش 700 بار زور دیا گیا ہے، اور دوسرے مقام پر پھر جہاں بھی نماز کا ذکر آیا تقریباً اس کے ساتھ سب سے زیادہ جب بھی ذکر آیا ہے وہ صدقات اور زکوٰۃ اور خیرات کا ذکر آیا ہے۔ تو مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ دو طرح کے لوگوں کو، ایک وہ جو ان سے طلب کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ جو پروفیشنل بیگرز ہیں، پروفیشنل بھکاری ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، جو ہمارے یہاں گھروں کے اندر اور سڑکوں اور چوراہوں اور دکانوں کے اوپر ہمارے یہاں کھڑے ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر تو سفید پوش لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایک وہ جو طلب کرتے ہیں، مومنین انہیں بھی عطا کرتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو مانگتے نہیں ہیں لیکن وہ اس کے مستحق ہوتے ہیں، تو اہل ایمان خود سے آبزرو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور انہیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے، صرف زکوٰۃ اپنے مال میں سے کچھ پیسے نکال دینا یہ زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کو مستحق لوگوں تک پہنچانا یہ بھی نکالنے والے کی ذمہ داری ہے۔ تو یہاں پر یہ قرآن کا اصول ہے، زکوٰۃ مستحق تک پہنچانا، اسی وجہ سے قرآن نے زکوٰۃ کے مصارف بیان فرمائے ہیں کہ پہلے مستحق دیکھو پھر اسے عطا فرماؤ۔ تو یہ مومنین کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں لوگوں کو عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، متقین کے اوپر جو اللہ رب العالمین نے نعمتیں نازل فرمائی ہیں، ہم ان نعمتوں کو اگر دیکھتے ہیں تو ان میں سے چیزیں ہیں کہ اللہ رب العالمین جنت کے اندر جو ان کو چیزیں عطا فرمائیں گے، عالی شان مرتبے کے ساتھ عزت کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، اللہ رب العالمین کی رضا انہیں نصیب ہوگی، اللہ رب العالمین کی مرضی اور خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، اور وہ نہایت عزت اور احترام والے مرتبے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کی جنت کی تمام تر نعمتیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، وہ اس دن اللہ کے ہاں سے ان کو عطا کی جائیں گی اللہ رب العالمین کی جانب سے، اور ان کا جو سر ہے وہ شکر کی وجہ سے سجدے کے اندر جا رہا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کا وہ شکر اور اس کی حمد اور ثنا بجا لا رہے ہوں گے کہ اے اللہ، ہم نے دنیا میں تیری رضا کے لیے گناہ چھوڑ دیے تھے، ہم نے تیری رضا کے لیے دنیا کے اندر مال و متاع کی دوڑ کے اندر بھی جا کے تو نے کہا تھا سود نہیں کھانا، ہم رک گئے، تو نے کہا کسی کا حق نہیں مارنا، ہم رک گئے، ہم تیری وجہ سے بعض مرتبہ ستائے گئے لیکن ہم نے ظلم نہیں ہم نے کسی پہ کیا، تو اس دن وہ شکر کر رہے ہوں گے اے اللہ، تو نے جو وعدہ فرمایا تھا آج وہ وعدہ ہم سے پورا فرما دیا ہے۔ تو پھر مومنین کا ذکر ہے، متقین کا ذکر ہے کہ ان کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی جانب سے جب یہ چیزیں عطا کی جائیں گی تو گویا دنیا کی ساری تھکن ان کی دور ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول، جو مشرکین کی جانب سے، منافقین کی جانب سے، اے اللہ کے رسول جو برے لوگوں کی جانب سے، یہود و نصارہ کی جانب سے آپ کو تکالیف پہنچ رہی ہیں، اے اللہ کے رسول آپ اس پہ صبر فرمائیے، اللہ رب العالمین آپ کا بدلہ لینے والا ہے، اللہ ان کی خبر رکھتا ہے، اللہ کو پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں، اللہ ان کے ساتھ جو معاملہ فرمائے گا وہ آپ دیکھیے گا، آپ ان کی تکالیف پہ صبر فرمائیں۔ اور پھر دوسری چیز یہ فرمائی کہ اے محبوب، آپ 3 اوقات میں، بالخصوص 3 اوقات کا یہاں پہ ذکر ہے، اے محبوب آپ 3 اوقات کے اندر اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان فرمایا کیجیے۔ وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ فرمایا جب بھی کہیں مجلس کے اندر آپ بیٹھتے ہیں، لوگوں کے اندر بیٹھتے ہیں اور کسی بھی چیز کے حوالے سے معاملات ہوتے ہیں، باہمی امور میں بات چیت ہوتی ہے، آپ جب اس مجلس سے اٹھتے ہیں، اس محفل کے اختتام پہ آپ اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید بیان فرمایا کیجیے۔ ایک یہ، دوسرا پھر فرمایا کہ رات کے وقت جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت، یہاں سے بعض مفسرین نے مغرب اور عشاء کی نماز کا بھی فرمایا ہے کہ اس سے مراد وہ وقت ہے، تو فرمایا گیا کہ آپ اس وقت میں
اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان فرمائیے، اور پھر ایک صبح کے وقت کا ذکر ہے، فرمایا رسول جب آپ تہجد کے وقت اٹھیں تو خوب کثرت کے ساتھ اللہ کی تسبیح و تحمید بیان فرمایا کیجیے۔ اور اس سے بعد مفسرین نے نماز فجر بھی مراد دی ہے۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کرنے میں اور 3 اوقات میں اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرنے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر سورہ نجم شروع ہوتی ہے، سورہ نجم کے مضامین شروع ہوتے ہیں، اور سورہ نجم میں اللہ رب العالمین نے ستارے کی قسم کھائی ہے، اور ستارے کی قسم کھا کر ایک عظیم ترین بات اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ چیز یہاں ایک نقطہ یہ بھی گزارش کر دوں کہ نجم اللہ تو یعنی ستاروں کا، اللہ ستارے کی قسم، یہ ستاروں کی قسمیں کیوں کھا رہا ہے؟ مفسرین نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے پہلے جب لوگ کشتی کے ذریعے سفر کیا کرتے، بندرگاہوں کے ذریعے سفر کیا کرتے تھے، اور لوگ دریاؤں اور سمندروں کے ذریعے ایک سے دوسرے ملک کے اندر جایا کرتے، تو وہ ستاروں کے ذریعے، نجوم کے ذریعے راہ ہدایت پایا کرتے تھے، اور ستاروں کے ذریعے دیکھ کر اندازہ لگایا کیا کرتے تھے، اندازہ لگاتے کہ یہاں سے ادھر ہم نے جانا ہے، یعنی درست رستے کی تعین جو ہوتی تھی وہ آسمان پہ ستاروں کو دیکھ کر کی جاتی تھی۔ آج تو ہم لوگ ستاروں کو دیکھنے سے محروم، اور ساری زندگی بسا اوقات تو ہم نے وہ تنہائی والی جو زندگی ہے اس سے تو ہم محروم ہو گئے۔ تو آپ نے، اللہ رب العالمین نے ستاروں کا جو ذکر فرمایا ہے، ستاروں کی قسم کھائی کیوں؟ کہ لوگ ستاروں کو راہ ہدایت، وجہ ہدایت سمجھتے تھے، اور ان کو رہنما اور اپنا گارڈین سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں سیدھے رستے پر سیدھا رستہ بتائیں گے، ہمیں بھٹکنے سے بچائیں گے۔ اس کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا لوگوں جس طرح ساری زندگی تم اندھا دھند یعنی ستارے کو دیکھ کر بغیر تذبذب میں پڑھے یقین کر لیتے ہو کہ ہم درست راستے پر جا رہے ہیں، اسی طرح یقین رکھو کہ میرا رسول بالکل درست راستے پر جا رہا ہے۔ اے رسول آپ بھٹکے نہیں ہیں، اے رسول آپ راہ راست سے الگ نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ اس کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ قمر کے اندر آ کے اللہ رب العالمین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا ذکر فرمایا ہے۔ جب کفار نے آپ سے کہا یا رسول اللہ آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے، اے اللہ کے رسول اگر آپ سچے رسول ہیں چاند کو 2 ٹکڑے کیجیے، مشہور واقعہ ہے، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ نے اللہ رب العالمین کی عطا سے جب اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک مشرق میں اور ایک مغرب کی جانب چلا گیا۔ لیکن اس کے بعد کفار نے پھر جب اس منظر کو بھی دیکھا تو کہا کہ نعوذ باللہ یہ تو محمد نے سحر اور جادو کیا ہے، اس کے ذریعے ہماری آنکھ سے اوجھل کر دیا ہے۔ انہوں نے اس بات کا اقرار نہیں کیا، تو اس چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانا، اس چیز کا بھی یہاں پہ ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ رحمان ہے، سورہ رحمان کے اندر جن و انس کا ذکر ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین کی کرم نوازیوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر قرآن کریم جو لوح محفوظ کے اندر اللہ رب العالمین نے محفوظ فرما دیا ہے اس کا، اور ایز اٹ از جس طرح لوح محفوظ کے اندر ہے اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو قرآن کریم عطا فرمایا ہے، اس چیز کا ذکر ہے۔ تو اس میں سے بہت سی چیزیں آج ہمارے لیے دعا ہے، پھر دعا کے ساتھ صبر ہے، پھر کفار اور منافقین اور جو سازشی لوگ ہوتے ہیں ان کی سازش کو اللہ پر چھوڑ دینا کہ ہم اس کو اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اس کا ہماری جانب سے بہترین ان سے بدلہ لے گا اور اللہ صبر کرنے پہ ہمیں اجر عطا فرمائے گا، اس چیز کا ذکر ہے۔ پھر قرآن کریم کے پڑھنے کا، پھر متقین کی جو اموال راہ خدا میں دینے کا ذکر ہے، اور پھر جنت کے اندر اللہ رب العالمین کی نعمتیں ملنے کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی دنیا و آخرت کی نعمتیں اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ دعا کا وقت ہے، ہاتھ اٹھائیے اور اللہ رب العالمین سے بوقت افطار ہے، اللہ کی رحمتوں کے نزول کا وقت ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے دعا و مناجات۔ دعا لفظوں کا نام نہیں ہے، یا دعا رٹے رٹائے جملے بولنے کا نام نہیں ہے، دعا تو دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو آپ اور آپ کے رب کے درمیان ہوتی ہے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید و اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحاب الکاملین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔